دانشور جو ہے پرانے زمانے میں تو ہم دانشوروں کے کئی ورژن دیکھتے تھے, اس میں سقراط سے لے کے اور افلاطون اور بہت سے ایسے نام آگے چلے, لیکن ایک ورژن یہ بھی تھا کہ درویش, فقیر, مجذوب, صوفی, سرپنچ, سبھی لوگ جو تھے وہ دانشور ہوتے تھے. اور پھر یہ کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو بزرگ ہمارے بڑے ہوتے تھے, یا آپ سمجھیں کہ ایک برادری کا بڑا ہے اس کی بھی بات میں ہمیں دانشوری نظر آتی تھی. دانشور کا لفظ لیکن عام طور پہ مذکر کے طور پہ بولا جاتا ہے. تاریخ میں آج کے دن تک ہمیں عورتوں کا ایک جو اس میں ریشو ہے وہ کم ملتا ہے. تو آپا میرا آپ سے پہلا سوال یہی ہے کہ اس لفظ کے جینڈر کی ہم کیسے صورتحال بہتر کر سکتے ہیں؟ مطلب دانشور ایک لفظ ہے جو صرف مردانہ تاثر دیتا ہے. لوگ اس ناول کو اس لفظ کو جو ہے وہ مذکر کے طور پہ برتتے ہیں. تو اس سے بہتر کوئی لفظ ہو سکتا ہے ہمارے پاس, یا کیا کہ جو جینڈر نیوٹرل بھی ہو جائے اور دانشوری بھی رہ جائے؟ افتخار عارف صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ دانش لفظ مونس ہے. واہ واہ سر, سو ویری ٹرو, سو ویری ٹرو. سو میں اس کو مزید یوں کہوں گی کہ دانشوری جو ہے وہ جینڈر کا امتزاج ہے. عورت کی روح بھی اس میں چاہیے, اس کی بھی دانش چاہیے, مرد کی بھی چاہیے, تبھی وہ دانشور اس سماج میں اور اس زمین پر جہاں وہ پیر رکھے ہوئے ہے کچھ اپنا آؤٹ پٹ دے سکتا ہے. سو ویسے جینڈر والی بات جو ہے میں اس میں یقین نہیں رکھتی. یقین تو میں بھی نہیں رکھتا بالکل. مذکر مونس ہمیں کسی طرح بھی ہم بات کرتے ہوں, الفاظ کا جو کھیل ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت سی ہمارے ہاں اس سماج میں, پاکستان میں بہت سی خواتین نے وہ کام کیا ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس کو مذکر مونس میں ہم جینڈر میں اس کو بانٹ دیں گے تو بہت سے مرد بھی شاید نہ کر پائیں. کسی بھی عورت کے لیے, خاص طور پر جس طرح کے سیاسی حالات سے یہ ملک گزرتا رہا ہے, اس میں کسی بھی عورت کے لیے بالخصوص اپنا گھر, اپنے بچے داؤ پر لگانا قطعی ناممکن ہے. وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتی. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اس ملک میں ایسے بھی ادوار آئے جس میں عورتوں نے وہ رول پلے کیا کہ ان کا گھر, ان کا خاندان, ان کے بچے, ان کی جان تک داؤ پر لگی رہی, اور جان دی بھی ہے, اور سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. اس سارے معاملے کو ظاہر ہے کہ اس میں مرد کی بھی جو دانشور کی جو جدوجہد رہی ہے, اس ملک میں دانشوری کے لیے بڑی جدوجہد چاہیے, بڑی ہمت چاہیے. یہ ہم آپ کی اجازت سے یہ موضوع میں نے منتخب کیا ہے. تو موضوع دانشور نہیں ہے, موضوع ہے پبلک انٹلیکٹ, عوامی دانش, اور اس کا کوئی مطلب ہے جو آپ سب جانتے ہوں گے. اور یہ عوامی دانش کیا ہے, اور ہمارا یہ خیال تھا, ہم نے لاہور میں پہلی بار یہ سیشن کیا ہے, ڈاکٹر جعفر اور ہم نے بیٹھ کے بات کی کہ ہماری سوسائٹی سے آہستہ آہستہ پبلک انٹلیکٹ غائب ہوتا جا رہا ہے. اس کے ریزنز کیا ہیں, اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے, اور عوامی دانش کیا ہے اس پہ بات ہونی ہے. یہ بات ہو رہی ہے انڈیویجول کسی ایک آدمی کی دانش کی, یا کلیکٹیو کانشسنس جس سے وجود میں آتی ہے اس دانش کی. تو اگر ہم اپنے موضوع پہ رہیں گے, بیچ میں جینڈر, میں چھوٹی چھوٹی ایک دو مثالیں دیتا ہوں. مثلا اسی شہر کراچی میں جب ہم بچے تھے تو یونیورسٹیاں تو تھی لیکن ایک درسگاہیں ہوتی تھی. یہاں کچھ گھر تھے, ایک گھر تھا رئیس امروئی سید محمد تقی, دونوں بھائی بیٹھ کے تخت پہ اور فلسفی اور ہیومن سائیکالوجی, سوشیولوجی, لٹریچر, اور ہمارے جیسے اسٹوڈنٹ آتے تھے اور سنتے رہتے تھے, کچھ سمجھ میں آتا تھا کچھ کتابوں کا نام. ایک گھر تھا سلیم احمد کا, ایک گھر تھا قمر جمیل کا, ایک گھر تھا شوکت صدیقی کا. اسی طرح سے ایک گھر تھا ابراہیم جویو کا,
ایک گھر تھا رسول بخش پلیجو کا، ایک گھر تھا سراج الحق میمن کا، ایک گھر تھا شمشیر الحیدری کا، ایک گھر تھا ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کا. اس سے 2500 سال پہلے جب سقراط اور یہ سارے، تو اس وقت کوئی نون یونیورسٹی نہیں تھی. اس سے لے کے امام غزالی تک جو درس یا جو ایک دانش نکل کے آتی تھی وہ ان مکتب سے اور ان کی باتیں سن کے کچھ ریجیکٹ کر کے. اور دوسری بات یہ جو میں بس اس کے بعد نہیں بولوں گا میں، اس لیے کہ یہ اس کا پیرامیٹر سیٹ کرنا ضروری ہے اس کام میں. ہم جو ہے کیا، واٹ از دس، اور کوئی بھی پبلک انٹلیکٹ، وائی پبلک انٹلیکٹ ہوتا ہے پبلک انٹرسٹ کے لیے. اینڈ واٹ از پبلک انٹرسٹ؟ پبلک انٹرسٹ میں کیا کیا ہے؟ یہ ٹروتھ، ایکویلٹی، پلورل سوسائٹی، یہ جینڈر ایکویلٹی وغیرہ وغیرہ. اس کی آبزرویشن، آپ کی ایجوکیشن، یہ بہت ساری چیزیں مل کے آپ کا ایک پرسیپشن بنتا ہے. اس کے بعد دانش کیا ہے؟ اس سے آپ اپنا کوئی کریٹیوٹی لے کے آتے ہیں اور اس کو کسی بھی طور پہ آگے بڑھاتے ہیں تو وہ، اور پھر وہ امپیکٹ ڈالتی ہے. ان سارے لوگوں نے، جو رائٹر تھے، جو اسکالر تھے، جو شاعر تھے، بڑے بڑے لوگ، اور جو اکانومسٹ تھے اور جو سوشیولوجسٹ تھے، انہوں نے ایک انٹلیکٹ دنیا کو دیا. کوئی کارل مارکس کی بات کرے گا، کوئی حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے، حضرت علی کی بات کریں گے. بنیادی بات کیا تھی؟ کوئی ایک چیز سے کسی مذہب نے آپ کو نہیں روکا. قرآن میں بھی لکھا ہے سوال اٹھاؤ. اب میری سوسائٹی میں سوال اٹھانے کا کلچر ختم ہو گیا ہے. سوال آپ وہاں اٹھاتے ہیں جہاں آپ جاننا چاہتے ہیں، چاہے وہ کائنات کے اسرار و رموز جاننا چاہتے ہیں، چاہے وہ اپنی سوسائٹی جو پولرائزڈ سوسائٹی ہے اس کا حل جاننا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا غائب ہو گیا ہے؟ نہیں غائب ہوا ہے. کیا ہے؟ یہ ہے. اور میں آپ سے درخواست کروں گا اگر وہاں سے آپ شروع کریں ڈاکٹر جعفر احمد سے تو بہت عمدہ ہو جائے گا. بہت شکریہ. بہت بہتر، بہت بہتر، بہت شکریہ شاہ صاحب. قصہ یہ تھا کہ مجھ تک جو موضوع پہنچا تھا وہ تھوڑا سا اس میں دانشور کا سماجی کردار نما تھا، تو اسی حساب سے میں نے ان کو سوالوں کو ترتیب دیا. ورنہ وہ جو لاہور والا سیشن تھا، آئی ایم وٹنس ٹو دیٹ، بیسیکلی دیٹ وینٹ سو ونڈرفل. اور انفیکٹ اس چیز کی ضرورت یہاں ڈیفینیٹلی اس کو ریپیٹ کرنے کی ہے. تو ڈاکٹر جعفر صاحب، جیسے کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں اب ترتیب سیدھی رکھوں، مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ جو اس وقت طالب علم ہیں، ایک تو ان کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا استاد ہے، ہم اس سے سوال پوچھیں گے، اور استاد اکثر سنب کر کے سوال جو ہے وہ روک دیتا ہے. اس کے بعد آج کل کے بچے کے پاس آپشن کیا موجود ہے کہ وہ سوال پوچھے تو کس سے پوچھے؟ مطلب وہ جو دانشوروں کی روایت اور وہ جو گھرانے اور وہ جو سب کچھ تھا، بچہ تو آج 7 بجے کے بعد گھر سے باہر ہو تو میں پریشانی شروع ہو جاتی ہے. وہ بچہ کہاں جائے، کس سے پوچھے، کس کے پاس بیٹھے اور کیا کرے؟ آپ کے خیال میں اس کا کیا ممکنہ حل ہے؟ شکریہ بہت بہت. آپ نے جو سوال کیا اس کا تو جواب میں دوں گا اگر بعد میں موقع ملا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ شاہ صاحب نے جو پیرامیٹر طے کیا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے تو ہم یہ طے کریں کہ عوامی دانش ہوتی کیا ہے. دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ دانش کوئی ایک چیز نہیں ہے. مختلف قسم کی دانش، مختلف قسم کا علم ہو سکتا ہے. ریاست کی جو دانش ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ شہریوں کی بھی دانش ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ جو کارپوریٹ سیکٹر کے نزدیک علم ہے یا ان کے فائدے کا جو علم ہے وہ باقی معاشرے کے بھی فائدے کا علم ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف حلقوں کے اور مختلف طبقوں کے اپنے اپنے علم ہو سکتے ہیں. علم جو ہے یہ ایک سوشل پروڈکشن ہے، ایک سماجی گویا کی پروڈکشن ہے، اور سماج اگر بٹا ہوا ہوگا، تقسیم شدہ ہوگا، تو علم بھی تقسیم شدہ ہوگا. ہم جب عوامی دانش کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ دانشور ہوتے ہیں جو عوام کے نقطۂ نظر سے سوچتے ہیں، جو عوام کے مفاد میں سوچتے ہیں، اور جو کچھ سوچتے ہیں وہ عوام تک پہنچانے کے اہل بھی ہوتے ہیں. یعنی وہ صرف کتابیں لکھ کے
اور تحقیقی مقالے شائع کروا کے خاموش نہیں بیٹھتے، بلکہ ان کا عوام کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہوتی ہے ان کی، اور وہ عوام تک وہ بات پہنچاتے ہیں۔ اب اگر 4-5 نام آپ اپنے ذہن میں تازہ رکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم عوامی دانش کس کو کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوم چومسکی امریکہ کے بہت بڑے دانشور ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، لیکن ان کا علم، ان کی دانش صرف ان کی جو ٹیکنیکل آرٹیکلز ہیں ان میں چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ عوام تک جاتے ہیں، ان کے مفاد میں بھی لکھتے ہیں، ان تک اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ ایڈورڈ سعید ہیں، اینجلا ڈیوس بہت بڑی ان کی پروفیسر تھی۔ اسی طرح سے برطانیہ میں ای پی تھامسن بہت بڑے ہسٹورین تھے، لیکن انہوں نے ہسٹری فرام بلو کے نام سے 1966 میں ایک ایسا مضمون لکھا ٹائمز لٹریری سپلیمنٹ میں، جو ایک پاتھ بریکر بنا بعد کے ہسٹورینز کے لیے کہ ایک تاریخ وہ بھی ہو سکتی ہے جو فرام بلو لکھی جا رہی ہو۔ ہمارے ملک کے اندر اقبال احمد صاحب تھے، ہمارے ہاں پروفیسر وارث میر تھے، ڈاکٹر مبارک علی صاحب ہیں، مہدی حسن صاحب ہیں۔ تو پاکستان میں بھی ایک بڑی روایت موجود رہی ہے ایسے اہل دانش کی جو یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی اداروں میں تو اپنی تدریس کا کام کرتے تھے، لیکن معاشرے کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں کا وہ کردار اب تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اب ہمیں اپنی یونیورسٹیوں میں ٹیچرز تو ملتے ہیں، اسکالرز نہیں ملتے۔ ہمیں ہسٹری پڑھانے والے تو ملتے ہیں لیکن ہسٹورین نہیں ملتے۔ ہمیں سوشیالوجی پڑھانے والے ملتے ہیں لیکن سوشل سائنٹسٹ نہیں ملتے، اور وہ تو بالکل نہیں ملتے جن کا معاشرے کے ساتھ بھی کوئی رشتہ ہو اور لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے ہوں، لوگوں کی بات کر رہے ہوں اور ان کی بات لوگوں کو سمجھ میں بھی آ رہی ہو۔ یہ جو ایک روایت ہماری تھی یہ یقیناً بہت کمزور ہوئی ہے۔ اسی کا حل ڈاکٹر صاحب میں نے پوچھا تھا، این اسی چیز کا مطلب دیٹ واز دا کویسچن بیسیکلی۔ دیکھیں اس کا حل تو یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو بھی عوامی دانشور ہوگا ماضی میں بھی اور آج بھی اسے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسے موجود نظام کے خلاف جرأت مندانہ انداز میں گفتگو کرنی پڑے گی۔ آپ جب شہریوں کے نقطہ نظر سے سوچیں گے تو آپ کو ریاست کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا پڑے گا۔ آپ جب عوام کے نقطہ نظر سے سوچیں گے تو کارپوریٹ سیکٹر سے اور اس کے علم سے، اور وہ چیز جو آج کل جسے نالج اکانومی کہا جاتا ہے، اور عطاء الرحمن صاحب کا ہر دوسرا مضمون اس موضوع پر ہوتا ہے کہ آپ کا علم جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ہونا چاہیے، اور اکنامک ڈیولپمنٹ وہ ہے جو وہ بتائیں کہ کیا ہے۔ تو یہ ایک غلط طرز فکر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم وہ ہے جو عوام میں شعور بیدار کرے، علم وہ ہے جو عوام کو اپنے حقوق کا احساس دلائے، اور پھر اس راستے میں جو مزاحمت ہے اس مزاحمت کا سامنا کرے۔ بدقسمتی سے ہماری یونیورسٹیوں میں اور ہمارے دیگر اداروں میں اب اس پائے کے لوگ پیدا نہیں ہو پا رہے جو یہ مزاحمت کر سکیں، کیونکہ اس کی بہت بڑی کاسٹ دینی پڑتی ہے، اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہ جرأت مند لوگ اب ہمارے یہاں بہت کم نظر آتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اسی میں سے ایک بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ کہی کہ میسج تک اپنی بات پہنچائی جائے ہر ممکن طریقے سے، اس کے لیے ایک بہت اہم پہلو زبان کا بھی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنا لٹریچر دیکھتے ہیں، اپنا کنٹمپریری ادب دیکھتے ہیں، یا جو ہم سے پہلے لکھا گیا وہ دیکھتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ادب کی ایک خاص زبان ہوتی ہے، اور جو انٹلیکچوئلز ہمارے معاشرے کے رہے انہوں نے ایک مخصوص پیرائے اظہار میں اپنی بات کو بیان کیا، اس لہجے میں، اس اسلوب میں، اور عام آدمی تک بات پہنچانے کے لیے زبان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ یہ میں افتخار صاحب آپ سے سوال کروں گا ڈاکٹر صاحب کہ ایک ادبی اسلوب میں اور وہ چیز کہ جو ایک دانشور عام آدمی تک پہنچانا چاہ رہا ہے، ان دو اسلوب میں کوئی فرق ہوگا؟ مہربانی آپ کی، میں ایک بات ابتدائی نوعیت کی آپ کی اجازت سے، جی، مگر میرے خیال میں اب جی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عوامی دانش کا ایک تعلق بالکل مختلف ہے۔
ہر آدمی، ہر اکیڈمیشین، ہر ڈسپلن کا جو بڑا آدمی ہے، جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جو بھی وہ دانشور ہے، وہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن ہر شخص کا ایک ترجیحات اس کی ہوتی ہیں. کوئی سوسیولوجسٹ ہو سکتا ہے، اینتھروپولوجسٹ ہو سکتا ہے، کوئی لنگوسٹ فلاسفر ہو سکتا ہے، کوئی ہسٹورین ہو سکتا ہے، مگر جب عوامی اس کے ساتھ لاحقہ جوڑ دیتے ہیں دانش کا، تب اس کی زندگی میں، ابھی نام لیا چومسکی کا، تو بیسیکلی تو وہ لنگوسٹ ہیں، بیسیکلی تو وہ فلاسفر ہیں، ان کا ڈسپلن ایڈورڈ سعید کا اور ہے، لیکن دانش، عوامی دانش سے جڑے ہوئے اس لیے ہیں کہ ان کے سروکار میں خلق خدا کی فلاح و اصلاح جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے. چنانچہ یہ بات دیکھنے کی ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی بہت ہی اچھا مورخ ہو اور وہ عوامی دانشور بھی ہو. بے شمار ایسے مورخ ہیں جو تاریخ برائے تاریخ لکھتے ہیں، درسی کتابیں لکھتے ہیں، ان کی تاریخ پہ بڑی نظر ہوتی ہے، تاریخ کی بہت کتابیں انہوں نے لکھی ہوتی ہیں، مگر ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عوامی دانشور تھے یا پبلک انٹلیکچوئل تھے. پبلک انٹلیکچوئل کے معنی میں جو نام لیے جاتے ہیں، ابھی جعفر نے جو نام لیا ہمارے آپ کے کنٹیکسٹ میں، مثلا ابراہیم جویو ہیں فرض کیجیے. اب اگر آپ فہرست بنائیے ابراہیم جویو سے، تو ان کی تحریریں آپ کے سامنے شاید اتنی بڑی تعداد جو کی نہیں ہوں گی جتنا کنٹریبیوشن ان کا اس سندھی معاشرے کی بیداری میں جتنا بڑا کردار ان کا ہے. یا سوبھو گیان چندانی ہیں فرض کیجیے. بہت سے لوگ تو ہمارے کراچی کے دوست اور پنجاب کے دوست اور سندھ کے دوست ان کے نام سے بھی نہیں واقف ہوں گے، لیکن جو ان کا کنٹریبیوشن ہے ایز این انٹلیکچوئل، پبلک انٹلیکچوئل، وہ کہیں زیادہ ہے جامشورو یونیورسٹی کے یا کراچی یونیورسٹی کے بہت سے بڑے تاریخ دانوں سے اور بہت بڑے اینتھروپولوجسٹ سے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ان کا جو سوشل کانٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے اور ان کی ترجیحات زندگی کی کیا ہیں. آج یہ نورالہدیٰ شاہ بیٹھی ہوئی ہیں یہاں، ایک اکیلی عورت تھی، اس کا نام تھا ورجینا وولف. یہ جو جس مہینے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جس ہفتے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ماڈرنزم کے آغاز کا زمانہ ہے. اسی مارچ کے زمانے میں، اسی 1914 سے 1920 کے زمانے میں انگریزی کا ماڈرنسٹ زمانہ شروع ہوا. لارنس، جوائس، ادھر پروسٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ساری جو بیداری کی، خواتین کی بیداری کی تحریک کی جو بنیادی عورت ہے وہ اس زمانے میں پیدا ہوئی، جس نے، اگر آپ اس کی تحریریں دیکھیں تو دا رومز آف ہر اون جو ہے وہ اسی زمانے میں لکھا گیا. جو اس پورا تصور جو ہے ہمارے ہاں بدنصیبی سے جتنی درسگاہیں، جامعات بڑھتی جا رہی ہیں، جہالت بڑھتی جا رہی ہے. اور میں نہیں دیکھیے، مجھے ابھی شاہ صاحب نے بتلایا تھا اور جعفر صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ 40,000 طالب علم ہیں کراچی یونیورسٹی میں. آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے 60-70 برسوں میں اس قدیم ترین یونیورسٹی نے کتنے سوشل تھنکر، کتنے لنگوسٹ، کتنے پبلک ذیل میں ڈیل کرنے والے لوگ ہیں. فرض کیجئے ایک اختر حمید خان، مثلا ایک اختر حمید خان نہیں پیدا کیا آپ نے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو نام لینے تھے وہ لے لیے گئے، اور ابھی کوئی آدمی افق پر نظر نہیں آ رہا کہ جو آئندہ 10-20 برس میں وہ جگہ لے لے گا. یونیورسٹیاں بڑھتی جاتی ہیں، علم بڑھتا جاتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ بڑھتے جاتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی جاتی ہے، مگر جہالت جو ہے وہ بحمد اللہ اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے.
تو بہت شکریہ ڈاکٹر افتخار عارف. یہی جو آپ نے بات کہی, میں غازی صاحب اسی سے ریلیٹڈ سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ سر نے فرمایا کہ جتنی درسگاہیں بڑھتی جا رہی ہیں, جہالت بڑھتی جا رہی ہے, مسئلہ ایک تو سرفیس پہ آ گیا, لیکن اس کا حل آپ کے خیال میں سر ممکنہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو ہم ابھی سے شروع کریں تو ایک وہ روایت جو ہے وہ دوبارہ سم ہاؤ کسی حد تک اسٹیبلش ہو جائے؟ جی شکریہ بہت بہت. دیکھیے یہ بات جو اب تک ہوئی ہے گفتگو, اس میں یہ بات نکل کر آتی ہے کہ جو ہماری زندگی کے خسارے ہیں جو اس وقت بہت واضح ہیں, ان میں سب سے بڑا خسارہ میرے خیال میں دانش کا ہے. اور جو پبلک انٹلیکچوئل عوامی دانشور کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں وہ جن مسائل کا شکار ہیں اس میں کون ان کی رہنمائی کرتا ہے, کون انہیں ایک مکالمے میں انگیج کرتا ہے. تو یہ رائے عامہ کس طرح قائم ہوتی ہے, اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے, اس کا تعلق پبلک انٹلیکچوئل سے ہے. اور پبلک انٹلیکچوئل کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ, اب نوم چامسکی نے جو اپنا اکیڈمک کام کیا وہ تو ایک اور لیول پہ ہے, لیکن نوم چامسکی اگر پبلک انٹلیکچوئل ہے تو وہ میڈیا کی وجہ سے ہے. تو میڈیا سے جو رشتہ ہوتا ہے پبلک انٹلیکچوئل کا وہ بھی سمجھنے کی بات ہے. امریکہ میں یہ بات ایک ریسرچ میں انہوں نے بتائی کہ نیو یارک ٹائمز کے کالمنسٹ جو لکھتے ہیں اس سے لوگوں کی رائے میں تبدیلی بھی پیدا ہوتی ہے. یہ ہے اچھا. اور ابھی میں کہوں کہ ابھی کل میں نے نیو یارک ٹائمز میں ایک کالم پڑھا ڈیوڈ بروکس کا, جو ان کے بہت ریگولر اور اچھے کالمنسٹ ہیں, اور اتفاق سے وہ کالم میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے کچھ دوستوں نے شیئر کیا ہے, اور اس کا ٹائٹل ہے دا پاور آف آرٹ ان اے پولیٹیکل ایج. دا پاور آف آرٹ یعنی ادب اور فنون کی کیا قوت ہوتی ہے سیاسی فضا میں. اچھا, اور بات انہوں نے اس طرح سے شروع کی ہے کہ ہر روز میں یہ سوچتا ہوں کہ میں زیادہ شیلو تو نہیں ہوتا جا رہا ہوں, کیونکہ سوشل میڈیا ہے ایک تو, اور اس میں اٹینشن اسپین نہیں ہوتی ہے, کا ذہن بھٹکتا رہتا ہے, نظر بھی بھٹکتی رہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیاست کا اتنا غلبہ ہے ہر ایک کی سوچ پہ, ہر وقت سیاست ہوتی ہے. تو ایسے اس میں ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم کوئی کتاب ایسی پڑھیں جس میں کھو جائیں, کوئی فن پارہ دیکھیں کہ جس سے ہمیں ایک تقویت محسوس ہو. تو یہ جو ضرورت ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سوچیں, مکالمہ ہو معاشرے میں, اس کے لیے پبلک انٹلیکچوئل کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو نیا پبلک انٹلیکچوئل آیا ہے وہ رینیساں کے بعد دراصل مذہبی جو پیشوا اور مذہبی مبلغ جو ہوتے تھے ان کی رد میں آیا ہے, ان کے جواب میں آیا ہے. تو اصل میں جو جنگ ہے, اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس میں, اصل میں جو جنگ ہے وہ ان لوگوں کے درمیان ہے جو نفرت کرنا جانتے ہیں, اور دوسرے وہ کہ جو سوچنا جانتے ہیں. واہ واہ. جو مذہب بلا شبہ کا استعمال کرتے ہیں, اور مذہب میں ایک ڈسینٹ کی, مکالمے کی, اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. تو جو پبلک انٹلیکچوئل کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی سطح پہ آ کے, اور آپ نے ایک زبان کی بھی بات کی, جی جی جی, تو صحیح ہے کہ ایک اکیڈمک لہجہ ہوتا ہے کہ جو کانفرنس میں جامعات میں ہو, لیکن جو عوام سے گفتگو, پر مجھے گفتگو عوام سے ہے نا, واہ, تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ بات پہنچے اور پھر اس پر گفتگو ہو, اس کے بارے میں لوگ سوچیں. تو ہمیں بہت ضرورت ہے ایسے دانشوروں کی. اور جو ہمارے ہاں میڈیا ہے اس نے تو ایک عجیب طرح کی دیوانگی جو ہے اس کا پرچار کیا ہوا ہے. اس میں سوچ کا ایلیمنٹ, تحقیق کا ایلیمنٹ, اس میں لوگوں کے جو اپنے مسائل ہیں ان کے بارے میں سیکھنے کا, سکھانے کا. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت, میں کہتا ہوں کہ تشویشناک ہے. میں پھر کہوں گا کہ ہمیں ڈالرز کی اتنی ضرورت نہیں ہے, ہمیں سیاست اور معیشت میں ٹھہراؤ کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ہمیں علم کی ضرورت ہے,
سوچنے کی ضرورت ہے, خواب دیکھنے کی ضرورت ہے, واللہ. اور یہی پبلک انٹلیکچوئل کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو سوچنا سکھائے, خواب دیکھنا سکھائے, اور لوگ جو ہیں وہ اپنے اندر ایک احساس نمو ہو ان میں, درست سر. لائف افرمنگ جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کی ضرورت. بالکل, آپ نے سر اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ میڈیا سے رشتہ جو ہے وہ پبلک انٹلیکچوئل کا وہ ہونا ضروری ہے. شاہ صاحب آپ سے میں یہ سوال, شاہ صاحب مائک آپ کے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے, میں یہ سوال کروں گا کہ اب جو ہمارے ہاں صورتحال ہے نا پاکستان میں, میڈیا سے جن کا رشتہ ہے وہ یا تو صحافی ہیں یا وہ اینکر ہیں یا وہ موٹیویشنل سپیکر ہیں, ان کو ہم کس کیٹیگری میں رکھیں گے شاہ صاحب؟ مطلب ہمارے لیے دانشور اب یہ مطلب ہو گیا ہے صورتحال کہ بس یہ رہ گئے. کاغذی کیوں نہیں ہے؟ ان کے بھی دو رخ ہیں, دونوں پہ بات کر سکتے ہیں. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کا سوال ہے, ویسے میڈیا سے توقعات ہم زیادہ باندھ رہے ہیں. میڈیا مینز میڈیم, میڈیم کا کام کوئی خود دانش کوئی کریٹ کرنا تھوڑی ہے. بنیادی طور پہ تو ہماری فلسفی نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو میڈیا وجود میں آیا تھا وہ کوئی انسان کی فلاح کے لیے نہیں آیا تھا, بلکہ صابن اور تیل بیچنے کے لیے آیا تھا, کوکا کولا کی بوتل بیچنے کے لیے آیا تھا, لیوس برادرز کا مال بیچنے کے لیے آیا تھا. جی, اور لیکن دنیا بڑی ہو رہی تھی تو ان کو ضرورت تھی کہ اگر خالی ہم اشتہار بازی کریں گے تو ہمیں دیکھے گا کیا کون. تو دنیا میں لوگوں کو سب سے زیادہ پسند ہے اسٹوری ٹیلنگ, جو عدی کرتی ہے, جو افتخار عارف صاحب, انہوں نے کہا یار اسٹوری ٹیلنگ ڈالیں اس میں. اچھا, اسٹوری ٹیلنگ میں پھر کنٹرڈکشنز, کانفلکٹ نہیں ہوگا تو نہ کہانی بنے گی, نہ فلم بنے گی, کچھ بھی نہیں بنے گا, نہ ڈرامہ بنے گا. تو بنیادی طور پہ کیپٹلزم جو آیا دنیا میں اور اس نے جڑیں مضبوط کی, اسی کی بھی پیداوار ہے میڈیا. اور بڑی خوبصورتی سے آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ویسٹ نے آپ نے کوئی ریسرچ کی کتاب نہیں پڑھی کہ ہٹلر کیوں ویلن ہے اور فلاں آدمی کیوں ہیرو ہے. اس جنگ میں اصل میں کیا ہوا تھا, ریالٹی کو سپرسیڈ کر دیا پرسیپشن نے. پرسیپشن جو میڈیا نے بنایا, میڈیا جو اپنے ماسٹرز اور انٹرسٹ گروپس کے کہنے پہ بنایا گیا. تو میڈیا سے اب ہوا کیا ہے, میڈیا کے لیے بھی بہت مسائل ہیں اور میڈیا نے بہت اچھے بھی کام کیے. ہوتا کیا ہے کہ یہ بوتل کا جن آپ جب بوتل سے نکال دیتے ہیں تو کچھ تو وہ آپ کے مقاصد حاصل کرتا ہے, کچھ آپ کو کھانے میں بھی لگ جاتا ہے, اور وہی کام ہوا. اور ظاہر ہے انہی کہانیوں میں. اور دوسری بات جو میں اہم بات کرنا چاہتا ہوں, یہ جو دانشوری, اس میں زیادہ انفلوئنس کن کا رہا؟ جو کریٹو تھے. کریٹو آدمی کا انفلوئنس ہمیشہ زیادہ ہوگا. 1000 تقریر کے مقابلے میں جب جالب یہ کہے گا میں نہیں مانتا, جب فیض یہ کہے گا, جب علی سردار جعفری کہے گا, جب میکسم گورکی لکھے گا, جب دوستویسکی لکھے گا, ٹالسٹائے لکھے گا, جب افتخار عارف 2 لائنیں لکھے گا, جب نورالدشاہ 100 لائن کی کہانی لکھے گی, تو ایک عوامی دانش وہ ہے کہ ظاہر ہے وہ دکان کے پاس بھی ہے. ایک فوک لور ہمارا سندھ کا ہر فشرمین جو ہے اس کے پاس ہزاروں کہانیاں ہیں شاہ لطیف کا. لیکن جو شاہ لطیف ہے سب سے بڑا تو وومن امپاورمنٹ کا آدمی وہ ہے. اس کے سارے سر, اس کا سارا کام. بلے شاہ کو دیکھ لیں, گھگرو باندھ کے ناچ رہا ہے, وہ توڑ رہا ہے, بریک کر رہا ہے اس شاونزم کو. ٹھیک ہے, شاہ حسین کو دیکھ لیں. ہمارے ہاں جتنے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے, چاہے حکمران تھے چاہے جو بھی لوگ تھے, یا 800 برس پہلے بابا فرید کہہ رہا ہے روٹی میری کاٹ دی تلاون میری بھوک, جس نے کھادی چوپڑی وہی سہے گا دکھ. تو اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہا ہے. وہ بات کر رہا ہے اوپریسڈ اور سپریسڈ کلاس کی بات کر رہا ہے, وہ ایکویلٹی کی بات کر رہا ہے. تو میرے خیال میں زیادہ بول گیا ہوں اور آپ کسی اور سے بات کرائیں. ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کراچی یونیورسٹی میں مجھے انہوں نے بلایا اور کانوکیشن اور 6-7 ہزار بچے, اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی سوال کرو
کوئی سوال نہیں کر رہا. تو میں نے کہا کہ یہ تم لوگ روبوٹ پیدا کر رہے ہو, روبوٹ. اور میں گیا افتخار بھائی ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں, برقعے احترام کرتا ہوں, پورے ملائیشیا میں پورے انڈونیزیا میں عورتیں کام کرتی ہیں, لیکن ان کا عبایا, ان کا دین ان کے راستے میں رکاوٹ ہی مت. بھائی آپ کو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں جانا ہے, آپ کو فلم میں کام کرنا ہے, سوال نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ جیسے ابھی جعفر صاحب نے بات کی نا, کیوں کہ ایک سیٹ پیٹرن ہے, ایک اسٹیٹس کو بریک کرنے کا بڑا خوف ہے. اور یہ سارے لوگ انتہائی خوف زدہ ہیں, اتنے خوف زدہ ہیں کہ 6 مصرے ہضم نہیں ہوتے. افتخار بھائی آپ گواہ ہیں, اس پہ افتخار بھائی بھی بات کریں گے. تو میں ابھی ہمارے سارے کامریڈ آرٹس کاؤنسل میں تھے, جتنے کامریڈ ہیں وہ ہمارے مطلب لیفٹ کے لوگ, اور زیادہ تر وہ لوگ پیپل پرو پیپل ہوتے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سب تو موجود ہیں, لیکن آپ کے اندر جو کریٹو پاور ہے نا وہ باقی نہیں بچی ہے. وہ کمپیٹیولی آپ کو سندھی کہانی میں نظر آئے گی, پشتو کی کہانی میں نظر آئے گی, بلوچی کی شاعری میں نظر آئے گی, مطلب. لیکن عام ہمارا جو مین اسٹریم ہے, یا ادی نورودہ شاہ کچھ لکھتی ہے, نہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں لکھتے ہیں, زائدہ نہ لکھتی ہے, لکھتے ہیں. تو خطرہ ہے یہ بہت بڑا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو جوکر ہیں جن کو آپ موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں, وہ بھی تو اپنا چورن ذہنوں کو بدلنے کے لیے, بٹ وہ ٹول یوز کرتے ہیں ریلیجن کا. دے آر بالکل ریلیجس لوگ نہیں ہیں. وہ دنیا میں ہمیشہ ریلیجن کو ایز اے ٹول یوز کیا ہے. اور یہ ٹول کب یوز ہوتا ہے؟ جب دلیل ختم ہو جاتی ہے, جب جواز ختم ہو جاتا ہے, جب یہاں سے کوئی عقل کا, تو پھر کہتے ہیں یہ تو کافر ہو گیا ہے, چلو چل کے اس کو مارتے ہیں. تو وہ اصل میں دانش کو مارنا چاہتے ہیں. اب یہ میں اس پہ تو بہت لمبی فضول. یہ آپ نے اینڈ میں بہت خوب بات کی. غازی صاحب آپ فرمانا چاہ رہے تھے کچھ, پلیز. چھوٹی سی بات. جی. یہ جو ہماری ذہنی اور فکری پسماندگی ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں, اور ایک وجہ میری یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں نچلی سطح کے جو لوگ ہیں ان کا ذوق بھی نچلی سطح کا ہوتا ہے, یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. تو ایک لویسٹ کامن ڈینامینیٹر اسے ہم کہیں. ہمارے ہاں جس چیز کی کمی ہے وہ ہے انٹیلیجنشیا, جسے ہم کہتے ہیں پڑھے لکھے افراد, باشعور افراد, کہ جو ایک اچھے ترقی یافتہ معاشرے میں جن کی وجہ سے میوزیم چلتے ہیں, جن کی وجہ سے تھیٹر چلتا ہے, جن کی وجہ سے کتابیں چلتی ہیں, جن کی وجہ سے جن کے لیے لائبریریاں کھلی ہوئی ہیں, اس کی تعداد جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ تبدیلی آ سکے. جسے کہتے ہیں نا ٹپنگ پوائنٹ ہم نہیں پیدا کر پا رہے. تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم انٹیلیجنشیا کی تعداد میں اضافے کی بات سوچیں کہ کیسے انٹیلیجنشیا کی تعداد کہ جو کتابیں پڑھیں, جو میوزیم میں جا کے دیکھیں, جو اپنے اپنے حلقوں میں گفتگو کریں سنجیدہ موضوعات پر, جو ایک جگن پیدا کریں, تو وہ ضرورت ہے. اور یہ ہمیں سوچنا ہے کہ یہ انٹیلیجنشیا اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کی ضرورت ہے, اور وہ کیسے پوری ہو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج. اگریڈ ٹو دیٹ, تھینک یو سو مچ. اچھا آپ سے میرا سوال بھی ہے ایک مختصر سا, وہ یہ ہے کہ دانشور کا ایک پرسیپشن چینج جو ایک کام ہوتا ہے, اب اس میں آپ کا جو میڈیم تھا, آپ نے ڈرامے لکھے اور وہ بالکل میسج تک پہنچنا تھا, تو آپ ایک آج کل کے لکھنے والوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی, کس طریقے سے وہ بالکل میسج تک پہنچ سکتے ہیں, اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں, جو اگر کوئی فکری دانش ان کے پاس ہے موجود تو وہ کس طرح پہنچائی جا سکتی ہے؟ آپ اس کو دیکھیے, میں تھوڑا سا ہٹ کے بولوں گی. جی, ابھی تک جو بات ہوئی ہے, جو مثالیں دی گئی ہیں, اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے 1947 کے بعد پاکستان میں جو دانش پروان چڑھی ہے, دانشور رہے ہیں, دانش پروان چڑھی ہے, لیکن تقسیم کے بعد جو صورتحال یہاں ریاست کی رہی ہے اس میں سب سے بڑی چیز یہ آئی ہے کہ 47 کے بعد جو دانشور آیا ہے, جس نے دانش پھیلائی ہے,
اس نے ایک سب سے بڑی غلطی کی ہے. وہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو, نوجوانوں کو, عوام کو زمین کے ساتھ جڑنے نہیں دیا. ایک خیالی دنیا میں ایک نظریے کے ساتھ تو جوڑا, مگر یہ ملک جس زمین پر, جس پلاٹ پر یہ مکان بنایا گیا اور جس مکان میں ہم سب مل بیٹھے, اس مکان کی زمین کے ساتھ نہیں جوڑا. وہ فلسفہ اس دور میں, شروع کے دور میں پیش نہیں کیا, سکھایا نہیں گیا, اس طرف لایا نہیں گیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج 75 برس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں, ان پر بھی میں ابھی بات کروں گی, لیکن اس ملک کے نوجوانوں کو پوچھ لیجئے کہ بلوچستان میں کون کون سے شہر ہیں, بلوچستان کیسا ہے, وہ آپ کو نہیں بتا سکیں گے. قطعی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایک اجنبی زمین ہے جس پر کیا گزر رہی ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ ہماری بنیاد میں جو دانش رکھی گئی اس میں زمین کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ ہمیں نہیں جوڑا گیا. اب آتی ہوں میں, کیونکہ یہ سندھ لٹریچر فیسٹیول ہے اور سندھ کے حوالے سے ہے اور سندھی نوجوان بیٹھے ہیں. افتخار صاحب نے ابھی کچھ نام لیے جس میں رسول بخش پلیجو, ابراہیم جویو اور صوبو گیان چندانی وغیرہ کے نام شامل ہیں, سراج الحق اور یہ سارے. دیکھیے آج اب یہ چیز آپ بھی آبزرو کریں گے کہ پاکستان میں اس وقت جس قوم میں ابھی بھی مزاحمت زندہ ہے, جس قوم میں ابھی بھی آواز کو بلند اٹھانا پسند کیا جاتا ہے, وہ یہ ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ آرگینیکلی زمین سے پھوٹ کر نکلے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ نوجوان نہ صحیح, ان نوجوانوں کے جو والدین ہیں, ان نوجوانوں کی جو پچھلی نسل ہے, اس کی ذہنی تربیت ابراہیم جویو نے کی ہے, اس نسل کی ذہنی تربیت رسول بخش پلیجو نے کی ہے, سراج الحق نے کی ہے, شیخ ایاز نے کی ہے, ان صوبو گیان چندانی نے کی, ان سب کا کنٹریبیوشن اس میں شامل ہے. اسی وجہ سے دیکھیے یہ دانش جو ہے, یہ جو دانش کا بیج بویا گیا, ان میں شاید بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو شاید ان لوگوں سے ملے بھی نہیں ہیں, لیکن جو بیج بو دیا گیا اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سندھ میں شدت پسندی کو آج بھی ریزسٹ کیا جاتا ہے. مندر جلانے کی, اگر ایک نوجوان مندر جلائے گا تو ہزاروں نوجوان کھڑے ہو جائیں گے اس مندر کو بچانے کے لیے. یہ سندھ میں, سندھ کا مندر کی بے حرمتی کی جائے گی. آپ کو سندھ کا دانشور, ادیب, چاہے آپ اسے دانشور شمار نہ کریں, شاعر جو بھی ہے, چند نظمیں لکھنے والا شاعر, وہ آپ کو اس زمین پر, اس مندر میں جا کر بیٹھ جائے گا کہ اگر اس کو جلاؤ گے تو میری لاش پر سے گزر کر آؤ. دیٹس یہ ہماری جو دانش سندھ میں بوئی گئی ہے. اب بات کیا ہے, اب اس دانش کا یہ بھی نتیجہ دیکھ لیں. ایک ہوتا ہے, ایک خیال یہ ہے کہ دانشور لوگوں کو بناتا ہے, نسلیں کریٹ کرتا ہے, ان کی ذہنی تربیت کرتا ہے. پھر وہ دانشور, یہ میں ذاتی آبزرویشن بتاتی ہوں, پھر وہ دانشور زمین سے اٹھ جاتے ہیں, دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیے اس کا اثر کیا ہوتا ہے. پھر وہ قوم جو ہے وہ دانشور بنانا شروع کرتی ہے. کیسے کرتی ہے؟ جب سناٹا ہے, جب سکوت ہے, تو اس دور میں اس قوم سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ تم سو رہے ہو, لکھ تو رہے ہو, مگر تمہارا لکھنا ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. ہم جیسوں کو, مجھے اور بہت سے لوگ ہیں یہاں لکھنے والے, الفاظ میں تھوڑا سا ہو جائے گا زیادہ, لیکن ایک احساس کے حوالے سے میں بتاتی ہوں کہ ہمیں یہ قوم, یہ نوجوان گردن سے پکڑ کر اٹھاتے ہیں کہ مردم شماری میں یہ پرابلم ہو رہی ہے, تم لوگ سو رہے ہو, تمہاری کہانیاں نہیں چاہیے, تمہارے مضامین نہیں چاہیے,
उठो और आवाज़ बुलंद करो, ये हमें कहते हैं। सिंध में जो भी बात होती है, वोट जाकर पीपल्स पार्टी को दे आते हैं, ये सब के सब मेजॉरिटी, लेकिन जब सिंध पर बुरा वक्त आता है, ये चुन चुन कर दानिश्वर को खड़ा करते हैं। हर वो शख्स जिसके हाथ में कलम है, उसे कहते हैं कि उठ के खड़े हो जाओ और सिंध के लिए आवाज़ बुलंद करो, चाहे पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जाओ। ये होता है दानिश्वरी का तसलसल, कि पहले दानिश्वर बनाता है नस्लें, फिर नस्लें बनाती हैं दानिश्वर। बहुत शुक्रिया आपा। और इस सर आप कुछ फरमा रहे थे? नहीं तो सेशन सर खत्म हो रहा है। जी जी जी, अच्छा, ठीक सेशन है। कंक्लूड करते हैं, क्योंकि अभी बस मुझे इशारा दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया आप सबका सर कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आपने मतलब हम लोगों को ये बताया कि जो दानिशवर है और उसका जो समाज में किरदार है, उसके हवाले से मुझको तो सीखने को बहुत कुछ मिला, डेफिनेटली सामीन को भी बहुत पता लगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।